دعائے حزب البحر، کیا تعارف ہے اس کا؟ کس ہستی کے ساتھ یہ جڑی ہے اور کیسے لوگوں کو اس کا علم ہوا؟ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے۔ آپ کو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے تلقین فرمائی۔ 360 مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو پڑھ لیں تو یہ انشاءاللہ مشکل ٹال دے۔ اس کو پانی کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے، تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اس کو پانی کے کنارے جا کے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ 7 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، نہ کبھی زکام لگا نہ کبھی کھانسی آئی۔ سورہ اخلاص کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا راز ہے؟ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا شخص کبھی کسی کو آپ آگے اس کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھیں کہ یہ محتاجی ختم کرتی ہے۔ یہ چلا 40 دنوں کا ہی ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جب چلا کر لیتے ہیں تو موکلات مل جاتے ہیں، جنات مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ سفر کے مہینے کو بھاری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی دعا بتائی جس کو بتانے سے انسان کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے؟ دعائے حزب البحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی ہستی کے خواب میں آ کر بتائی، اور اس کو پڑھنے سے کون کون سی کرامات ہوتی ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کے پاس کا رزق خود چل کر آتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا بے حد کرم ہے۔ مجھے بتائے گا کہ دعائے حزب البحر، کیا تعارف ہے اس کا؟ کس ہستی کے ساتھ یہ جڑی ہے اور کیسے لوگوں کو اس کا علم ہوا؟ جی آج کا جو آپ بڑا نکال کے ٹاپک لے کے آئی ہیں میم اپنی آڈینس کے لیے، اور یہ اس وقت کی مناسبت سے بھی ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ سفر کے مہینے میں تو ویسے اس کی بڑے اس کے خاص دن ہیں یہ والے، اچھا ماشاءاللہ 6، 7 اور 8 سفر کے، اور یہ بڑی کمال کی دعا ہے، بڑی کمال کی دعا ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ماشاءاللہ۔ اور یہ اعمال اکبر میں آتی ہے۔ یہ اعمال اکبر کیا ہے؟ اعمال اکبر وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر بندے کو شروع میں اجازت نہیں دی جاتی، پہلے وہ اعمال اصغر کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ اور اس طرح کی زکاتیں وغیرہ ادا کر کے ایک سٹیج آتی ہے جب علماء روحانیت اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی دعائیں چہل کاف ہو گئی، اسی طرح سے دعائے حزب البحر ہو گئی، اس دعائے سیفی شریف ہو گئی، دعائے برتی شریف ہو گئی، پھر ان کی اجازت عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں اس کا جو ماشاءاللہ جیسے یہ ہم تک پہنچی ہے، ایکچولی یہ جو دعا ہے حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے۔ صحیح۔ آپ کو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے تلقین فرمائی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حرف با حرف جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی اسی طرح سے میں نے آگے آپ پیش کی اس کو، ایک لفظ با لفظ، حروف با حروف، اور یاد بھی رہی ان کو ماشاءاللہ۔ یہ تو تحفہ ہی ہے۔ بالکل تحفہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 4 چیزیں، ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، آگ کو مسخر فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، پانی کو مسخر فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور زمین کو اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ جب وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھتے تھے پہاڑ نیچے ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس میں اور یہ جو چاروں کائنات کے عناصر ہیں، چاروں کائنات کے عناصر، اور 5ویں چیز بھی اس میں ایڈ کر لیں، اس پوری کائنات کو مسخر فرما دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کائنات کے چاروں مین عناصر ہیں، ہوا، پانی، آگ، اور یہ دعائے حزب البحر کو پڑھنے والا جو شخص ہے وہ ان چاروں چیزوں کے قہر سے محفوظ ہو جاتا ہے، طوفان سے، آندھی سے، اسی طرح سے یہ جو سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں، ہوا سے، یعنی کہ اللہ آگ سے، پانی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمائی، اس وقت واقعہ یہ ہوا کہ آپ جہاز کے سفر میں تھے، اور سفر کے دوران جہاز طغیانی کی زد میں آ گیا، یعنی کہ طوفان کی زد میں تھا۔ تو آپ کی آنکھ لگی اور آپ دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا اور آپ کو یہ دعا تلقین فرمائی ماشاءاللہ، اور ساتھ میں طریقہ بھی بتایا
کہ اس کو 360 مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، تو یہ انشاءاللہ مشکل ٹل جائے گی۔ اور آپ نے ویسے ہی کیا، 360 مرتبہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو نجات دلا دی ماشاءاللہ۔ اور وہ دن بھی یہی سفر کے دن تھے 6 7 8، اور اسی لیے انہی دنوں میں آپ نے آگے تلقین فرمائی، اس کو نکالا، اور یہ پھر وہاں سے آگے مختلف سلاسل سے ہوتے ہوئے، بزرگان دین سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی، ہمارے سلسلے تک ماشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا وہ تو ویری سمپل، کہ جیسے ایک دعا کا ہوتا ہے اسی طرح سے بیان فرما دیا، اس طرح سے انہوں نے پڑھا۔ لیکن اس میں یہ یہاں پہ یہ ضرور بیان کرتا چلا جاؤں کہ جب یہ دعا ہند میں آئی، یہاں پہ آئی، تو یہاں پہ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا اس میں ایڈیشن اور ڈیلیشن کر دیا، کہ فور ایگزامپل اسے ہم اعتصام بولتے ہیں اور اختتام بولتے ہیں، اس کو ساتھ لگا دیا کہ پڑھنے سے پہلے یہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیں۔ اور بعض جگہ پہ تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں اس کے نسخے جن کے اندر بھی انہوں نے رد و بدل کیا ہے، ایڈیشن ڈیلیشن کر دیا، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ باقی دنیا کو دیکھتے ہیں، فلسطین چلے جائیں، مصر چلے جائیں، ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، ان جگہوں پہ بالکل کسی قسم کا کوئی جو اصل نسخہ ہے وہی ہے، اس میں نہ اعتصام ہے نہ اختتام ہے، بالکل جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ویسے ہی رائج ہے، اور ویسے ہی وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور پاک و ہند میں اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلیاں کی گئی، اور دوسرا اس میں ایک اور بھی پڑھنے کے طریقے بھی مختلف لوگوں نے کر لیے، کیونکہ یہ پانی پہ تھی جب اس کا نزول ہوا، تو لوگ اس کو پانی کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے، تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اس کو پانی کے کنارے جا کے پڑھتے ہیں، کسی چلتے پانی کے دریا کے کنارے، کسی ندی کے کنارے جہاں پہ پانی چل رہا ہوتا ہے، اسے ایسی جگہ پہ جا کے پڑھتے ہیں، اور اس میں ان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں وہ اس کو پڑھنے کے دوران، پڑھنے سے پہلے یا بعد میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو چلا کروا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ صدقہ ضرور دیں، یہ صدقہ ضرور دیں، چاہے اپنے ہاتھ سے دیں ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے سلسلے کی یہ خاص برکتیں ہیں کہ الحمدللہ آپ کے بلکہ چینل کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو اس کی اجازت بھی دینے جا رہا ہوں کہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے ان 3 دنوں میں 6 7 اور 8 کو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ 120 مرتبہ 120 120 اور 120 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اور اس میں جو 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں بتانا یہاں پہ، ایک تو یہ کہ جو بھی اس کو اگر مرد حضرات پڑھیں گے تو وہ احرام پہنیں گے اور روزہ رکھیں گے، تو ماشاءاللہ ان 3 دنوں میں وہ اس کے عامل ہو جائیں گے زبردست قسم کے۔ اور اگر خواتین کریں تو وائٹ سوٹ پہنے وہ اس کو انشاءاللہ مکمل کریں، اور دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کو اس کے فیض و برکات جاری فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے سفر کے مہینے کی بات کی، سفر کے مہینے کو بھاری کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا، یہ ہمیں بھی بچپن سے سننے کو مل رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں برتھ ڈے نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی متعدی بیماری نحوست نہیں ہے، یا اس حوالے سے کہ وہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، غلطی گستاخی کی معافی، اور نہ ہی آپ نے اسی حدیث مبارکہ میں سفر کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور الو کے بارے میں بھی اسی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ بھی نحس نہیں ہے، کیوں اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ تو آگے ایکچولی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ نکلا ہے ہندوانہ کلچر سے، تو بہت ساری چیزیں وہاں سے اڈاپٹ کر لی گئی ہیں، تو اسی طرح سے یہ جتنی ناسودہ قسم کی جو ہے یہ سوچیں ہیں یہ وہیں سے آئی ہیں، حالانکہ کسی قرآن میں، حدیث میں، کسی بھی طرح سے ہمیں یہ کوئی احکامات نہیں ملتے، اور اتنی بڑی قربانی جو ہماری ان عظیم ہستیوں نے دی کربلا کے موقع پہ، جو واقعہ کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، سنتے ہیں ہم، اور اس کے فوراً بعد یہ مہینہ آ جاتا ہے، تو ایک عزت، احترام اور تکریم کا تعلق واسطہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کو اگر اوائڈ کر لیے جائے 40 روز اور یہ اس طرح سے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں یا کوئی اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہے کہ یہ باری ہے اور اس میں یہ بڑا نحس ہوتا ہے یا اس میں مصیبتیں اور آفات آتی ہیں، اس میں کسی چیز کی کوئی صداقت نہیں۔ مطلب
لکی اور ان لکی ڈیز کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام جی میں؟ نہیں، بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا دعا حزب البحر، دعا حزب البحر کس چیز کے لیے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ کوئی بھی حاجت پوری کروانی ہو تو دعا حزب البحر کا کوئی عمل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، حزب البحر کی اگر فیض و برکات پہ جائیں، جیسے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر طرح کی مہمات کے لیے، کسی بھی طرح کی کوئی مہم جو یہ آپ نے مہم پہ جانا ہے، اس میں یہ آپ کو کامیابی و کامران کرتی ہے. ماشاء اللہ، اس کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں لوٹتا اللہ کے حکم سے. دوسرا، ہر کسی جیسا بھی جادوگر ہو، جیسا بھی جادوگر ہو، آپ اس کا جو عامل ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر تیسرے نمبر پہ میں دیکھوں تو ہمارے ہاں ایک بڑا یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، کہ اعمال میں طاقت نہیں ہے. وہی عمل ایک شخص کر رہا ہے، اس کو وہ دم کرتا ہے، اگلے کو آرام آ جاتا ہے پیشنٹس کو. دوسرا کرتا ہے، اتنا خاص آرام نہیں آتا. وہ لوگ جن کے اعمال نہیں چلتے، اگر وہ بھی اس کا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے جو باقی اعمال ہیں ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ خاص طاقت عنایت فرما دیتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا رشتوں میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور حزب البحر میں ایک بڑی خاص قسم کی تسخیر ہے، بڑی خاص قسم کی تسخیر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس کی تسخیر کا میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اس کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میرا دل کرتا ہے میں باقی وظائف سارے چھوڑ دوں، میں باقی وظائف سارے چھوڑ دوں، صرف اسی کو پڑھوں. اور جب ہم اس کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اس کا جو اندر یعنی کہ پڑھتے ہیں اس کو، تو ہمیں ماشاءاللہ اسم الہی ملتے ہیں کہ اسم الہی کا یہ مجموعہ ہے، اور ان دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے جو انبیاء کرام کی زبان سے جاری ہوتے رہے ہیں ماشاءاللہ، حزب البحر کی برکت. اور اسی طرح سے ایک اور میں نے حزب البحر کے حوالے سے یہ بڑی خاص چیز دیکھی کہ وہ لوگ جو ایسے ان کا پروفیشن ایسا ہے، جیسے کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یعنی کہ خدمت خلق میں مصروف ہے، کوئی ڈرائیونگ کے حوالے سے ہے یا واٹس ایور، اس طرح سے یہ ان سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اکثر آپ نے دیکھا ہے کوئی یعنی کہ یہ آ جاتی ہیں وبائیں آ جاتی ہیں، جیسے کووڈ آیا، اس طرح کی چیزیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی بعض اوقات ان چیزوں کا خیال وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایون کہ جہاں تک کہ کھانسی وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، یہ میں نے بڑا نوٹ کیا. آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ کہتے سر ہمیں تو ماشاءاللہ 7 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، نہ کبھی زکام لگا نہ کبھی کھانسی آئی ماشاءاللہ. دعا حزب البحر. یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ ڈپریشن اور انزائٹی ہو تو دعا حزب البحر سے دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، چاہے 3 دفعہ پڑھ لے، جو بھی اس کو 3 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ ساتھ میں اس کے درود ہزارہ اور یا اللہ کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں، 313 بار درود ہزارہ اور 1000 بار یا اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں اس معاملے میں. یہ بہت اکسیر ہے، درست فرمایا آپ. لاسٹ پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ دعا حزب البحر جب آپ نے بھی پڑھی ہوگی یا کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہوگی، سب سے بڑی کیا آپ نے چینجنگ دیکھی ہے اس کی لائف کے حوالے سے؟ آپ کہہ رہے ہیں لائف؟ دیکھیے سب سے بڑی تو تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ اس شخص میں ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اعتماد پیدا فرما دیتے ہیں کہ، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے کسی کے لیے کرتا ہے، خود کے لیے کرتا ہے، کسی کو دم کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک خاص روحانی طاقت آ جاتی ہے، ایک خاص قسم کی روحانی طاقت آ جاتی ہے جو کہ ہمیں باقی وظائف سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے ماشاءاللہ. غیبی مدد ملتی ہے، غیبی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، بندہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ. سورہ اخلاص جب نازل ہوئی کیا پس منظر تھا؟ دیکھیں سورہ اخلاص بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے ماشاءاللہ، بے شک، اور اس کلام کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. بزرگان دین نے اس کو بہت پڑھا. جو آپ کا کوشچن ہے پس منظر کے حوالے سے، دیکھیں جب ابتدائی دور تھا اسلام کا اور مسلمانوں کو بڑی یعنی کہ وہ مشکل حالات تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل حالات تھے، اور آپ نے جس طرح سے وہ کفار کا کیا مقابلہ کیا، سامنا کیا، تو اسی طرح سے ایک دفعہ کچھ کفار آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ میرا رب، تو آپ ہمیں بتائیں
کہ آپ کا رب کون ہے، اس کا حسب اور نسب کیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کوشچن کیا، یہ سوال پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی ان کے جواب کے لیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ماشاءاللہ ان کے کوشچن کا، اور بتا دیا. اور سورہ اخلاص کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف خالصتاً توحید ہے. توحید ہے، توحید کا غلبہ اس کے اوپر، توحید ہی بیان کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کا. اب پورا قرآن پاک اب ہم جب دیکھتے ہیں پورا قرآن پاک، اس میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں. سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں. تو بڑی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے. سورہ اخلاص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تو قرآن پاک جتنا ثواب ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور جو اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اسے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اور اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جب یہ بات صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں بیان فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان کو طلب فرمایا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کلام پاک سے محبت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا خوبصورت الفاظ تھے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. ماشاءاللہ سورہ اخلاص کی تلاوت جنت میں جانے کی گارنٹی. الحمدللہ سورہ اخلاص. اور بہت سارے ہمارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سورہ اخلاص کی اپنی حیات مبارکہ میں کثرت فرمائی، جن میں سب سے جو مشہور ہستی اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے 36 برس سورہ اخلاص کو پڑھا. 36 برس. آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ 3 روز میں یا شاید 4 روز میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا کرتے تھے. 1.25 لاکھ مرتبہ. اور آپ کے اوپر جو اس کی کرامات کا اور اس کی فیوز و برکات کا ظہور ہوا، اور وہ دیکھیں آج اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود آپ وہاں پہ چلے جائیں، فرید ہوتا ہے ماشاءاللہ. اس میں تو فرید یا فرید کوئی شک نہیں. اور آپ کے اوپر اس طرح سے کرامات کا ظہور ہوا کہ آپ جب جنگل میں بیٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور جب چڑیاں آپ کے پاس چہچہاتی تھیں آپ پریشان ہوتے تھے، یعنی کہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے تھے گر جاؤ، وہ گر جاتی تھی. آپ کہتے تھے اڑ جاؤ، وہ اڑنا شروع ہو جاتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی کثرت فرمانے سے اس طرح کے خاص ان کو وہ طاقتیں نصیب فرمائیں. اچھا یہ جس طرح سے آپ بات کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں یہ انسان سیف زبان ہے، یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سورہ اخلاص سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان سیف زبان ہو جائے، جو بات کرے پوری ہو. دیکھیں جی سورہ اخلاص کو جس میں یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں جو میں نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی آپ کے سامنے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس موقع پہ اس کا نزول فرمایا، خود جواب دیا ان کا کفار مکہ کا، اور دیکھیں کہ اس کی کیا شان نزول ہے. اور میں اس کی مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے فور ایگزامپل، اس نے لاہور آنا ہے. اب اسلام آباد والا پہلے پہنچے گا، ملتان والا پہلے پہنچے گا، کراچی والا پہلے پہنچے گا کہ گجرانوالہ والا پہلے پہنچے گا؟ ڈیفینیٹلی گجرانوالہ والا جو پاس ہے. تو جو بھی آپ قرآن پاک کا کوئی بھی سورہ مبارکہ پکڑ لیں، اس میں مبارکہ پکڑ لیں، آپ کا جو مقصد ہے، وہ جو آپ کا آبجیکٹ ہے، وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے. اور جو سورہ اخلاص والا ہے وہ اس کی مثال اسی طرح سے کہ آپ نے باقی شہروں کے نسبت گجرانوالہ سے لاہور آنا ہے، یعنی کہ اپنی منزل کو وہ بہت جلدی پا لیتے ہیں جو سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ ہے اس کو پڑھنے کا اگر کوئی خاص وقت رکھ لیا جائے تو اس وقت پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ سورہ اخلاص کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. ایک مجھے اس کا ذہن میں آ رہا ہے
جس میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب آرام فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے سونے کے لیے، تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اپنے جسم مبارک پہ پھیرا کرتے تھے، یعنی کہ اس سے حفاظت بھی ہے، اس سے حفاظت بھی ہے، اور سورہ اخلاص بہترین حصار بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ نا عامل ہوتے ہیں، کسی کی نہ انہوں نے کوئی زکوٰۃ دی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی عمل کیا ہوتا ہے، اور وہ سورہ اخلاص کا حصار بناتے ہیں اپنا ماشاءاللہ، اور وہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نظر بد اور بد اثرات اور اس طرح سے وہ محفوظ رہتے ہیں، ان کا روحانی جو ہو رہا ہے وہ بھی دن بہ دن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ملتا ہے اس کو سورہ اخلاص کی برکتیں ماشاءاللہ۔ کوئی انسان اگر کہتا ہے کہ میری کامیابی کو نظر نہ لگے، میں سورہ اخلاص سے اپنی پروٹیکشن کر لوں، کس طرح سے عمل کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ وہی حصار کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اگر تو کوئی اس کا عامل ہوتا ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کے لیے تو یہ 3 دفعہ بھی کافی ہے کہ صرف 3 دفعہ پڑھ کے اپنے تصور میں ایسے ہاتھ پھیر کے اور انگلی پھیر دیں، آپ ماشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اور جو لوگ عاملین نہیں ہیں، جو لوگ جنہوں نے لمبے وظائف نہیں کیے ہوئے، ان کے لیے یہ ہے کہ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے رائٹ، لیفٹ، فرنٹ اور بیک پہ اور اوپر اس کو پھونک دیں، انشاءاللہ یہ اس کا بہترین اثار ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جب سورہ اخلاص پڑھی تھی اپنی زندگی میں کیا چینجنگز دیکھی تھی؟ دیکھیں سورہ اخلاص دیکھیں کوئی بھی، یہ سورہ اخلاص سے ہٹ کے بھی میں بات کروں، کوئی بھی ذکر ہے، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لے لیں، کوئی اسم مبارک کو لے لیں، کوئی کسی درود پاک کو لے لیں، تو اس میں ایک بات تو کنفرم ہے کہ بندہ گناہوں سے، اپنی بری عادات سے، اپنے نفس کی، آپ سمجھ لیں کہ نفس کشی سے بندہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی جو خصلتیں ہوتی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک نورانی اورا اس کے ارد گرد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑھ کر۔ اور دیکھیں اس کے اندر ایک ملکوتی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی کثافتیں ختم ہوتی ہیں، لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ملکوتی جو وہ ہے صلاحیتیں ہیں ان کا رجحان شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ڈیفینیٹلی سورہ اخلاص کو اگر ہم دیکھتے ہیں باقی کی نسبت، جیسے میں نے آپ کو مثال دی پہلے کہ باقی شہروں کی نسبت یہ والا پہلے پہنچ جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو سورہ اخلاص کو پڑھنے والا شخص ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی میں نے ایک اور بڑی اہم بات دیکھی سورہ اخلاص کے حوالے سے، لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ کر لیں رزق کے لیے، یہ وظیفہ کر لیں رزق کے لیے، اس کو ایسے کر لیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا شخص کبھی کسی کو آپ آگے اس کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ یہ محتاجی ختم کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 70 ماہ جتنا پیار فرماتے ہیں اپنے بندے سے، اور جو شخص اس کی توحید کو بار بار بیان کرے گا، سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتا ہے، کیا ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج کرے گا اپنی مخلوق میں سے؟ پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہی اس کو اتنا عنایت فرما دیں گے، اتنا عنایت فرما دیں گے کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اچھا، پرانے زمانے میں معجزات ہوتے تھے اور اب کہتے ہیں کرامات ہوتی ہیں، اپنی لائف میں سورہ اخلاص پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی کرامات ہوتی دیکھی ہیں؟ بالکل دیکھی ہیں جی، بہت ساری دیکھی ہیں، ایک نہیں دیکھی، بہت ساری دیکھی ہیں سورہ اخلاص۔ دراصل اس سورہ اخلاص کے حوالے سے میں نے ایک دو اور جگہ پہ بھی بیان کیا، اس کے بارے میں میں اس لیے بھی زیادہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سلسلہ نقش بند، جہاں سے سمجھ لیں کہ ہماری جڑ ہے، ہمارا جو پودا لگا ہوا ہے الحمدللہ، ہمارے ماجی رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، سلسلہ نقش بند میں، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ جماعتیہ میں سورہ اخلاص کو بڑی ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور یہاں تک اس کے فیض و برکات جاری ہوتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے سلسلے کے خلفاء ہیں، میں نے ان کو بھی یہ دیکھا کہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جیسا مرضی کوئی جادوگر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ میرے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کا بھی خاص عمل تھا، جیسا بھی کوئی جادوگر ہوتا تھا، جو بھی کسی کو تنگ کر رہا ہوتا تھا ناجائز، صرف 3 مرتبہ پڑھ کے، انہوں نے اس کی اجازت مجھے بھی عنایت فرمائی ماشاءاللہ بعد میں، کہ صرف 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس کا سلب ہو جائے سارا کچھ، یقین کیجیے ہو جاتا ہے۔ اچھا، کسی پہ جادو ہوا ہے، وہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جادو کا توڑ بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں جادو کا توڑ ایک کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، ہاں جو اس کے عامل ہو جاتے ہیں، جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی عمل کر لیتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی
جیسا بھی جادو ہو اس کا علاج وہ خود بھی کر سکتے ہیں اپنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کم از کم ایک آدھی زکوٰۃ ایک روحانی مسافر کو ہر شخص کو دینی چاہیے 1.25 لاکھ کی. اس میں یہ ہے کہ وہ پھر تعداد آگے آپ پوچھتی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. تو بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سے ہر طرح کے جادو کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑی سی ریاضت درکار ہوتی ہے. اس کا کوئی ایک آدھا چلا کر لیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی ہے؟ جی پرہیز بھی بالکل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو 3125 مرتبہ پڑھ کے 40 روز تک، اگر اس کو 3125 مرتبہ روز 40 روز پڑھتے ہیں تو وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اس کا ایک نصاب ادا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اس کے 3 نصاب ادا کر دیتا ہے تو وہ ہر طرح کے جادو کے لیے اس کو بہت اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اب اس میں ایک میں اور یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ نیچے کومنٹس میں لکھتے ہیں کہ سر آپ اتنے لمبے وظیفے بتاتے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح کے وظائف نہیں کر سکتے. کیونکہ میں زیادہ تر فوکس ان لوگوں کو کرتا ہوں جو اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، جن کو رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایسی جعلی نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وہ مرشد کہتے ہیں، اپنے آپ کو جعلی استاد کہتے ہیں. 12 سال لوگوں کو ہو گئے ان کے پاس، 14 سال، 25 سال والے بھی میں نے دیکھے ہیں، اور وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں جیسے پہلے دن تھے. یہ بات تو ہے، یعنی کہ لوگ اس کو آگے دیتے یہ نہیں فراڈ ہیں. تو چل رہا ہے. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے گلی محلوں میں آج کل فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، گندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے کتنا آسان کر دیا ہوا کام. 500,000 دے کے وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو سیکھنے بھی جاتا ہے 500,000 لے کے وہ اپنے چیلے تیار کر رہے ہیں خبیث. اور جہاں پہ ہمارے جو علماء کے حوالے سے بات آتی ہے، ہمارے جو روحانی اساتذہ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے دل اتنے چھوٹے کر لیے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کو دیں گے تو ان کی اپنی دکان مانند پڑ جائے گی، اس میں کوئی کمی بیشی آنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ہم تو، اور ہمارا الٹیمیٹلی مقصد بھی یہی ہے. اب دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلے بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی بہت سارے پروگرامز کیے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وظائف کیے. سورہ مزمل شریف ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پڑھی، نعت علی شریف پڑھی. ماشاءاللہ ہمیں دیکھ کے، اور دیکھیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بچی آتی ہے چھوٹی سی 16-17 سال کی، یا کوئی اور بوڑھا کوئی آ جاتا ہے، کوئی جوان آ جاتا ہے نوجوان، کہ سر ہم نے نعت علی شریف کا عمل کر لیا، ہم نے حزب البحر کا عمل کر لیا، ہم نے اس کا عمل کر لیا. تو میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دیکھے کیسی کرم نوازی کے سلسلے فرمائے ہیں کہ ہمیں وسیلہ بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، کہ لوگ ماشاءاللہ سن کے اور وظائف کر رہے ہیں اجازتوں کے ساتھ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور امید ہے کہ آپ کا پیغام، بلکہ جو دین کا پیغام ہے، دین کی رہنمائی صحیح طریقے سے آڈینس کو فراہم کریں گے، اور پوری کوشش رہے گی اس میں. مجھے بتائے گا کہ آپ نے بات کی تھی رزق کی. اکثر لوگ کہتے ہیں انٹرویو پر جانے سے پہلے یا کسی بڑے کام پہ جانے سے پہلے اگر سورہ اخلاص پڑھ لو تو وہ کام ہو جاتا ہے. سورہ اخلاص کامیابی کی بھی ضمانت ہے؟ سورہ اخلاص کو لے کے کوئی بھی قرآن پاک کا یعنی کہ ذکر اذکار ہے. جب آپ اپنے رب کو، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنے کا ہنر سیکھے ہم. اب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں، سانگز بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اور تسبیح بھی ٹک 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 چل رہی ہوتی ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو پورے عقیدے کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ صرف چاہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے یا کوئی بھی کلام پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو یقین کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے. ایسے ہی ماشاءاللہ. ہمارے ہاں لوگ بڑی بڑی تسبیح بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان میں عقیدے کی کمی ہو جاتی ہے، یقین کی کمی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اسی طرح سے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک چلہ کریں گے ابھی مکمل ہوا ہے، اور بس آ کے پوچھتے ہیں سر دیکھیں یہ صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یعنی کہ ان کو یقین نہیں ہے. آپ اللہ کی توفیق کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں اتنے دن ایک جگہ ایک تسبیح پورے پرہیز کے ساتھ اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. تو بے شک اس میں سورہ اخلاص کے حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو جو شخص 1100 بار پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے، یا 500 بار رکھ لیتا ہے، تو یقین کیجئے
میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آج اس مرتبے پہ لے جائیں گے، اور سورہ سبحان اخلاص نے اللہ۔ ان کو وہاں پہ پہنچا دیا ماشاءاللہ۔ پھر اس میں اچھا، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعی کامیابی کی ایک کنجی۔ چلے کی بات کی آپ نے، یہ چلا 40 دنوں کا ہی ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جب چلا کر لیتے ہیں تو موکلات مل جاتے ہیں، جنات مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہوتا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو ایک راہ سلوک کا مسافر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف، اب ہم بھی جو کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ دلاتے ہیں بچوں سے، یا خود بھی ہم نے وظائف کی ہے الحمدللہ، میں پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی کسی جن کے لیے، کبھی کسی چڑیل کے لیے، کبھی کسی ایسی چیز کے لیے، پری کے لیے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، کبھی کوئی تسبیح نہیں پڑھی، کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی وظیفہ کیا اس کا یہی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ، یعنی کہ زکوٰۃ اللہ کے لیے، اور بعد میں جب دعا بھی کی ہے تو یہی کہا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمارا یہ ذکر، ہمارا یہ کلام پاک پڑھنا صرف اور صرف آپ کی رضا، قرب اور خوشنودگی کے لیے اس کو قبول فرمائیے گا بالکل ماشاءاللہ۔ صرف یہ جو باقی چیزیں آپ نے کہا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ آگے آگے ہوتی ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ بات ایسے ہی تو ہے، صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں جب بندہ اس طرح سے میڈیا کا وہ ٹرینڈ چل پڑتا ہے، لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، عجیب و غریب طرح کے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، ان کی بات سن کے ہنسی بھی آتی ہے لیکن بندہ پھر عادی ہو جاتا ہے۔ ایک باجی میرے ساتھ رابطہ کر رہی تھی، ابھی یہ کل رات کی بات ہے، میں نے اسے بڑا سمجھایا، کہتی نہیں مجھے دولت والی پری چاہیے۔ میں نے یہ دیکھیں، یہ مجھے ویڈیو کلپ بھی انہوں نے بھیجا یوٹیوب سے کہ چاول کے دانے ایسے وہ پھینک دینے ہیں اور یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا بی بی خدا کا نام لو، 23-24 سال آپ کی عمر ہے، محنت کرو ماشاءاللہ، اور دیکھیں پڑھی لکھی بچی، MBBS کی اسٹوڈنٹ وہ خود، اور کن چکروں میں پڑھی ہوئی ہے، صرف دیکھ کے یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے لوگوں کو لوگ ویوز کے لیے اور اس طرح سے خراب کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ بعد میں شدید نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اللہ سے تو دور ہوتے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیے جاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ جو کہ کائنات کا مالک ہے سب کچھ، اس کو چھوڑ کے آپ اس کی چھوٹی سی مخلوق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی تو میں کہتا ہوں یہی ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے، اور امید ہے یہ جو بات آپ نے کی آڈینس کو یہ سمجھ بھی آئے گی۔ مجھے بتائے گا کہ سورہ اخلاص کے موکلات ویسے ہیں کتنے اسٹرانگ؟ موکلات تو دیکھیں جو بھی ہیں الحمدللہ قرآن پاک ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، جیسے ہر اینٹی بایوٹک کا ایک اپنا، ہم لیتے ہیں ایلوپیتھی میں تو اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے آپ ازیتھرومائسین لیں گے، گلا خراب ہے، اسی طرح سے آپ کو کوئی اور انفیکشن ہے آپ اس کے لیے اور لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا امت مسلمہ کے لیے، ماشاءاللہ ہر آیت مبارکہ، ہر سورہ مبارکہ کی اپنی تاثیر ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ جادو جنات کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری، جیسے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں، سورہ فلق ناس ہے، اسی طرح سے آیت الکرسی ہے ان معاملات کے لیے۔ اگر آپ فار ایگزامپل دوسرے کو خواتین کے حوالے سے آپ لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ان کے لیے سورہ شمس ہے، اور بزرگان دین علماء روحانی فرماتے ہیں کہ بہت ایفیکٹیو ہے۔ جن لوگوں کو، بچوں کو اکثر والدین آتے ہیں کہ ان کو غلط عادات ہیں، کچھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، بچے آج کل موبائل فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں سورہ شمس پڑھیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ 7 قسمیں کھا کے فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، کوئی شک یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھنے والا شخص کبھی بھٹکتا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتے وہ، اور اسے اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو اس کا وظیفہ رہا ہوتا ہے وہ سورہ اخلاص، اور اس نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فیض و برکات عنایت فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ خواتین کے لیے سورہ اخلاص کا کون سا عمل سب سے زیادہ افیکٹو ہے؟ اگر رشتے کے معاملے میں بات کریں، بیوی یا شوہر سے اگر محبت چاہتی ہے، اس طرح کے عمل کے لیے پڑھی جا سکتی ہے سورہ اخلاص؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایڈیشن کرنے پڑیں گے، یعنی کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو ہی اگر آپ اس معاملات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا ودودو
یہ محبت کے لیے اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے اور ان کے معاملات ہیں تو سورہ اخلاص کے آگے پیچھے اس کو 111 بار پڑھ لیں، 313 بار پڑھ لیں، یعنی کہ آگے اور پیچھے 313 بار یا ودودو پڑھ کے سورہ اخلاص اور پھر یا ودودو، اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے، رزق کے معاملات، جس شخص کو اللہ مل جاتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو ویسے ہی کامیاب ہے، وہ ویسے ہی کامیاب ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو بھی شخص اس کو دیکھیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں 30 پارے ہیں، ہمیں 1 ماہ لگ جاتا ہے وقت کی نام، اور دیکھیں 3 دفعہ اس کو پڑھنے سے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو 1 دن میں پیسہ آ جائے گا، 7 دن میں پیسہ آ جائے گا، ایسے اعمال ہوتے ہیں جن میں 1 دن میں پیسہ آنا شروع ہو جائے؟ میم اگر ایسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوتا، یہ بس ایسے ہی لوگ آ کے، اور جب کوئی ایکچولی ہمارا جو معاشرہ ہے نا، لوگ اپنی معاشی اور معاشرتی پرابلمز میں گرے ہوئے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا شخص آ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے کے خود حالات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں تو ہاں جی، سب سے بڑی بات ہے اللہ کا شکر ادا کریں رزق کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں، دینے والے بنے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو کچھ چونٹیاں نظر آ رہی ہیں آپ اس کو ڈال دیں، کچھ اپنے یہ روٹین کا حصہ بنا لیں، اپنے ہاتھ سے نکالنا سیکھیں۔ اور جب آپ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کو میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ 1100 مرتبہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، تو یہاں 500 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، انشاءاللہ محتاج نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کروڑ پتی ہو جائے گا، ارب پتی ہو جائے گا۔ کروڑ پتی کا اکثر دیکھتا ہوں میں، نئے وہ لوگ، اور کروڑ پتی بننے کا وظیفہ، ارب پتی بننے کا وظیفہ، دیکھیں یہ غلط باتیں ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی کو لگانا اور ایسی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی اور کلام پاک پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا آگے محتاج ہی نہیں دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے جناب سے دیتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جادو اور جنات سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھنے سے بیماریاں بھی نہیں لگتی یا پروٹیکشن ہو جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اکثر میں تو سورہ اخلاص پڑھ کے ہی لوگوں کو دم کر کے دیتا ہوں، پانی وغیرہ جو لوگ لے کے آتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، آئل لے کے آتے ہیں، تو میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں، جو مجھے عنایت بھی ہے الحمدللہ۔ اور میں اس کو جو بھی بعض اوقات یہ ہماری کینسر کے لوگ آ جاتے ہیں، پیشنٹس آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے یہ کڈنیز کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اس طرح کے جو پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو یہی دم کر کے دیتا ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہیلتھ کا کوئی معجزہ دیکھا آپ نے سورہ اخلاص؟ بالکل ایسے ہے، بالکل دیکھا ہے۔ ایک ہمارے پاس خاتون تھی ماشاءاللہ، گجرات سے ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ یقین کیجئے اس کی کڈنیز کے بارے میں اس کے ڈائلسس چل رہے تھے ماشاءاللہ، اور ودن 15 days وہ ریورس ہوئی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ مجھے تو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہوا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے کرم کر دیا اس میں تو ماشاءاللہ، خود بھی ان کو دم کر کے دیا، ان کو بھی سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے دی، سلام قول رب الرحیم 7 پڑھنے کے لیے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اگر سورہ اخلاص کا پھر عامل بننا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، پرہیز کیا کیا کریں لاسٹ میں؟ پرہیز جلالی جمالی پرہیز ہوتا ہے، اگر اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ تو آج کل کے دور میں بندہ اگر صحیح طرح سے اپنے پرہیز کرنا ہو، جیسے ہمارے پہلے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، تو اس میں پھر یہ ہم کرتے ہیں کہ یہ تو سلسلے کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم صرف اور صرف 2-3 چیزوں کا کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں اور یہ پڑھ لیں، آسانی کے لیے دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ اب ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ترک حیوانات کر لیں، کوئی ایسی چیز نہیں کھانی پینی جو کسی جانور سے، پرندے سے نکلتی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو پھر وہ ازدواجی معاملات میں پرہیز آ جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح، بس آپ پڑھے بیٹھ، مقصد ہے کہ پڑھیں صحیح، بس پڑھنے والے بنے، اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، کلام پاک پڑھ تو رہے ہیں نا آپ، تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے یہ عمل کر لیتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دعائے حزب البحر کے فائنینشیل اور ہیلتھ بینیفٹس پر بات کی، ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص کے شان نزول اور سورہ اخلاص کے معجزات اور کرامات کو بھی جانا۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔